الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات سامعین محترم، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اتحاد نیوز کی وساطت سے ہم آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں ایک ایسا پروگرام لے کر جس میں ہم دین کی کچھ باتیں، مسائل، احکامات، فرائض و واجبات اور دیگر اعمال صالحہ، اعمال سیئہ، ان کے بارے میں ہم چند چیدہ باتیں جو ہیں وہ اپنے ناظرین کو بتایا کریں گے۔ کریم جل مجدہ کی بارگاہ اقدس میں یہ دعا ہے کہ اللہ کریم اس پروگرام کو اور اتحاد نیوز کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ حضرات سامعین کرام، آج اس موضوع پر گفتگو آج کرنی ہے، وہ موضوع کہ جس میں اللہ کریم جل مجدہ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ کریم جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ روزے صرف تم پر ہی فرض نہیں کیے گئے، یہ تم سے جو پہلی امتیں اس دنیا میں آئیں، اس دنیا میں آ کر انہوں نے اپنی زندگی گزاری، ان کی زندگی میں بھی ہم نے ان روزوں کو فرض قرار دیا تھا۔ مطلب یہ کہ یہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں، یہ روزے صرف مسلمانوں پر فرض نہیں تھے، یہ روزے ہم سے پہلے جو امتیں گزر گئیں ان پر بھی جو ہے یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ اللہ کریم جل مجدہ جملے میں یہ بات ارشاد فرمائی، لعلکم تتقون، کہ ہم نے روزے فرض کیوں کیے ہیں؟ ہم نے روزے فرض اس لیے کیے ہیں کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے رکھنے کا مقصد، روزے جو ہم پر فرض کیے گئے ہیں، اس کو فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے، بارگاہ میں سجدہ کرنے والے رب کی عبادت کریں اور رب کی عبادت کر کے وہ متقی بن جائیں۔ جب اللہ کریم جل مجدہ نے ان رمضان المبارک کے روزوں کا مقصد بیان فرما دیا کہ ہم نے یہ روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے متقی یا پرہیزگار یا اللہ کے نزدیک کیسے ہونا ہے، اس کے بارے میں اللہ کریم جل مجدہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ ممبر پر تشریف فرما ہو رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تین باتیں ہیں
کہ حضرت جبریل امی علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کر دعا کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، تیسری پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی، معاملہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے منبر پر تشریف فرماتے ہوئے، جلوہ فرماتے ہوئے آپ نے کبھی جو ہے وہ آمین کہا ہو۔ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امی علیہ السلام دعا کر رہے تھے۔ دعائیہ جملہ ایک ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بندہ برباد ہو جائے جس کو رمضان المبارک ملے، یعنی جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے، وہ اپنی اس زندگی میں کہ جس میں رمضان کا مہینہ آ چکا، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو پھر وہ اپنے رب کو راضی کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، وہ بندہ برباد ہو جائے، اس بندے کا کچھ نہ رہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ بات سننے پر آپ ذرا اس بات پر غور کریں، اس بات کو سوچیں کہ دعا کرنے والا جبریل امین ہو۔ آپ ان کلمات کو آپ جو کچھ کہنا چاہیں، آپ حضرات کی اپنی سوچ ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ دعا ہے، بد دعا ہے، کیا دعائیہ کلمات ہیں وہ ادا کر رہے ہیں حضرت جبریل امی علیہ السلام، فرشتوں کے سردار، اور اس دعا پر آمین میرے اور آپ سب کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اور جب دعا حضرت جبریل امی کر رہے ہوں، آمین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ زبان کہ جس زبان کے بارے میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان ہوا الا وحی یوحا، کہ یہ زبان تو میری اجازت کے بغیر بولتی نہیں، وحی کے بغیر بولتی نہیں۔ زبان اقدس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آمین فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ اس بندے کو ملے، زندگی میں آئے، اور وہ اپنے رب کی عبادت کر کے، ریاضت کر کے جو ہے وہ اپنے رب کو راضی نہ کرے اور جنت حاصل نہ کر سکے، اس سے بڑا بدبخت اور کون ہو سکتا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو اس پر بھی جبریل امی علیہ السلام یہ کلمات ادا کر رہے تھے کہ وہ بندہ برباد ہو جائے، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس بندے کا کچھ نہ رہے کہ جس بندے کے والدین بڑھاپے کی حالت میں اس بندے کو ملیں اور وہ ان کی خدمت کر کے، اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے۔ یہ دوسری دعا ہے۔ تیسری دعا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل امی علیہ السلام یہ کلمات ادا کر رہے تھے کہ وہ بندہ برباد ہو جائے، اس بندے کا کچھ نہ رہے، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ ان پر درود پاک نہ پڑھے۔ حضرات سامعین و ناظرین، یہ بات کہ یہ ماہ مکرم بڑی عظمتوں اور بڑی رفعتوں، بڑی بلندیوں اور بڑی برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ کریم جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس ماہ مکرم میں عبادت کرو، عبادت کر کے مجھے راضی کرو تاکہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں۔ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ اس رمضان المبارک کے مہینے کی آمد سے پہلے، شعبان کا مہینہ ہے، اس سے پہلے رجب کا مہینہ ہے، اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جب رجب کا مہینہ آتا، رجب کا چاند نظر آتا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمر باندھ لیتے، کمر کس لیتے، عبادت کی طرف، ریاضت کی طرف، اللہ کی بارگاہ میں سجدے، عبادات کی طرف دوڑتے۔ حضرات گرامی قدر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان،
اے اللہ اس رجب اور شعبان میں ہمیں برکتیں عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ ایک حدیث پاک کے الفاظ وبارک لنا فی رمضان کے ہے کہ اے اللہ ہمیں رمضان کی برکتیں بھی عطا فرما۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی، شعبان کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت جس انداز میں فرمائی، اور صحابہ کرام پھر اس پر عمل کرتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین قرآن کی طرف لپک جاتے، قرآن کی طرف جو ہے وہ جھک جاتے کہ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتے، اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے۔ جو غریب اور مساکین ہیں وہ جو ہے اپنا رمضان اور عید جو ہے وہ اچھے طریقے سے وہ گزار سکیں۔